اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کو میری طرف سے یعنی نادیہ خان قادری کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آج رات 12 بجے میرا لائیو آنے کا ایک پرپس بڑا خاص ایک مقصد ہے۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہوتی میرے پاس، مجھے جب بھی وقت ملتا ہے تو میں حق گوئی کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتی ہوں۔ میرا مقصد کسی بھی سمجھ لیں کہ کسی کی ذات کو ذاتی طور پر ٹارگٹ کرنا نہیں ہوتا، جو مجھے حق لگتا ہے، جو سچ لگتا ہے اس کو بیان کر دیتی ہوں۔ تھکی ہوئی ہوں، نیند کا بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ غلبہ ہے، مگر آج انتہائی افسوسناک واقعہ جو ڈی چوک پر طلباء جو کہ میڈیکل کے طلباء کے حق کے لیے آواز بلند کرتے ہوئے عرفان یوسف صاحب کی زیر نگرانی ان کی جو آگے سنگت ہے اس میں بے شمار طالبہ جو ہیں اپنے حق کے لیے آواز بلند کر رہے تھے، پرامن لوگ تھے، اور احتجاج کرنے کا حق ہر مرد و عورت کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ جہاں پہ بھی آپ نا انصافی، بے ایمانی اور اس طرح کے بے شمار جو ہمارے ملک میں جو عناصر لوگوں میں پائے جاتے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھانا یہی حق ہے۔ اور ان طالبہ نے میڈیکل کے طالبہ ہیں، انہوں نے اپنے حق کے لیے آواز بلند کی۔ ان بے حیا، ان بے شرموں کو آج میں ماضی کی یاد دلاتی چلوں کہ جن طلباء پر انہوں نے حملہ کیا ہے، شیلنگ کی ہے، 31 اگست کی رات تھی جس رات میں ان کو جان سے ہاتھ دھونے کا خطرہ تھا۔ یہی نوجوانان پاکستان اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جان کو بچاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا بیانیہ یہ ہوتا ہے کہ میں ساری زندگی ڈاکٹر طاہر القادری مدظ اللہ العالی کے ان نوجوانوں کا قرض نہیں چکا سکوں گا جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر میری جان کی حفاظت کی ہے۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے عمران خان صاحب، آپ اتنے احسان فراموش ہو گئے۔ آپ تو خان ہیں، پٹھان ہیں، پٹھانوں میں خود پٹھان ہوں، تو پٹھانوں میں تو اس طرح کی احسان فراموشی نہیں ہوتی۔ یا تو پھر خون کا کوئی مسئلہ ہو تو اس پر ہم قدغن کر سکتے ہیں، اس پر ہم اس چیز کو کر سکتے ہیں بات، ہاں بھئی یہ بندہ ہمارے قبیلے کا نہیں۔ پٹھانوں میں تو وفا مشہور ہے۔ آپ ہمیں وہ انصاف تو نہ دلا سکے۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن 2014 کے جو شہداء ہیں ان کو تو آپ منصب پر آ کر انصاف نہیں دلا سکے، الٹا اسی جماعت، اسی تحریک کے کارکنان، وہی جو آپ پر احسان کرتے ہیں اور ان کے لیڈر کی سنگت میں آپ نماز عید بھی ادا کرتے ہیں اور بہت سے جمعہ بھی ادا کرتے ہیں، اور انہی کی اولادوں پر آپ اپنی اسلام آباد کی پولیس کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ حملے کرتے ہیں۔ یہ ریت بڑی پرانی ہے، یہ ریت بڑی پرانی ہے کہ جب بھی کوئی بے شرم، بے حیا، بے غیرت شخص جو ہے وہ اقتدار پر آتا ہے اور اس کو منصب ملتا ہے کوئی وزارت کا، تو وہ عام عوام کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ عام لوگوں کو اپنے حق کے لیے نکلنے کی باہر اجازت نہیں دیتا، بلکہ اپنی طاقت کا استعمال کر کے تو کرتا کیا ہے کہ مظلوم جو لوگ ہیں، جو در بدر ہو رہے ہیں، جو انصاف کے طالب ہیں، ان کو گولیوں کے ذریعے، شیلنگ کے ذریعے ان کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ یہ کس کے کارکنان ہیں؟ کیا آپ کو نہیں خبر کہ یہ کون ہے؟ آپ کیوں احسان فراموش
جو ہے وہ شخصیت بن گئے۔ وزیر اعظم صاحب اپنے ہوش کے ناخن لیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ یہ طلباء ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارا آنے والا مستقبل ہے، اور 2.5 لاکھ جو گھرانے ہیں جو پیسہ خرچ کر کے، گورنمنٹ کو پیسہ ادا کر کے، مختلف قسم کے ٹیکسز پے کر کے اور بھاری رقوم دے کر اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں، وہ اپنے ساتھ ناانصافی کیسے کریں؟ اگر تو آپ ان کو مفت تعلیم دے رہے ہیں اور بغیر اس میرٹ کے آپ لوگوں کو آگے لے کے آ رہے ہیں، اور جو میرٹ پہ نوجوان اور نوجوان بچیاں ہیں، جوان بچیاں ہیں، ان کو داخلہ نہیں مل رہا، تو یہ ان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ اس پر بولے۔ مگر افسوس کی بات ہے، مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہر کوئی اسی طرح کا حکمران اس ملک میں آیا کہ جس نے بربریت، ظلم کا بازار گرم کرتے ہوئے یزیدی ذہنیت کو پرموٹ کیا، اور جب بھی کوئی اپنے حق کے لیے، احتجاج کے لیے نکلا، ان کو پولیس کے ذریعہ سے ان کی زبانوں کو خاموش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آج کا واقعہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، جس پر میں پرزور مذمت کرتی ہوں اور پاکستان سے اپیل کرتی ہوں کہ ان جیسے جو لیڈران، جو قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد آج تک دھن دھونس اور دھاندلی سے ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، ان کو باہر نکال کر جوتے مارے جائیں، جو ہمارے آنے والے مستقبل کے لیے رکاوٹیں ہیں، اور ان کی جانیں۔ ہماری ایک پشاور کی، شاید کوئٹہ کی بہن ہے جو جام شہادت نوش فرما چکی ہے۔ میں عمران خان صاحب کے اس غیر مہذبانہ اور جو بالکل غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے اس کے اٹھانے پر ان کو شیم کہتی ہوں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ بیٹیوں کو دھکے دیے گئے ہیں وہاں پہ، اور جو لڑکے نوجوان تھے ان کے کپڑے پھاڑے گئے ہیں، ان کو چاقوؤں سے زخمی کیا گیا ہے۔ آخر یہ قوم کب تک ناانصافیوں کو برداشت کرتی رہے گی؟ اور یہاں پہ یہ لوگ ہمارے سروں پہ مسلط کیے جائیں گے۔ شیم آن یو نیازی، شیم آن یو پنجاب پولیس، اور اس کے علاوہ شیم آن یو تمام پارلیمنٹ کے کارکنان اور تمام وزراء جو کی کوشش کی گئی ہے۔ آج کا واقعہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، جس پر میں پرزور مذمت کرتی ہوں اور پاکستان سے اپیل کرتی ہوں کہ ان جیسے جو لیڈران، جو قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد آج تک دھن دھونس اور دھاندلی سے ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، ان کو باہر نکال کر جوتے مارے جائیں، جو ہمارے آنے والے مستقبل کے لیے رکاوٹیں ہیں، اور ان کی جانیں۔ ہماری ایک پشاور کی، شاید کوئٹہ کی بہن ہے جو جام شہادت نوش فرما چکی ہے۔ میں عمران خان صاحب کے اس غیر مہذبانہ اور جو بالکل غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے اس کے اٹھانے پر ان کو شیم کہتی ہوں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ بیٹیوں کو دھکے دیے گئے ہیں وہاں پہ، اور جو لڑکے نوجوان تھے ان کے کپڑے پھاڑے گئے ہیں، ان کو چاقوؤں سے زخمی کیا گیا ہے۔ آخر یہ قوم کب تک ناانصافیوں کو برداشت کرتی رہے گی؟ اور یہاں پہ یہ لوگ ہمارے سروں پہ مسلط کیے جائیں گے۔ شیم آن یو نیازی، شیم آن یو پنجاب پولیس، اور اس کے علاوہ شیم آن یو تمام پارلیمنٹ کے کارکنان اور تمام وزراء جو تعلیم کے وزارت تعلیم کے جو وزیر ہیں، ان کو شیم آن یو۔ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ وہ 3 دن سے 4 دن سے آپ لوگوں سے مسلسل مطالبے اپنے پورے کروانے کے لیے پرامن بیٹھے ہوئے تھے۔ آج آپ نے اس بات کا ثبوت دے دیا کہ ڈاکٹر طاہر القادری مدظ اللہ العالی کا یہ جو نعرہ ہے کہ چہرے نہیں بلکہ نظام بدلو، جب تک اس ملک کا نظام نہیں بدلا جائے گا، ہر کوئی اسی طرح ان کی ناانصافیوں کا شکار ہوگا۔
اور یہ بہت بڑا قدم ہے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے جو انہوں نے اٹھایا ہے، اور یہ بدترین اور سیاہ ترین دن ہے کہ جو طالب علم ہمارا مستقبل ہے، ہمارا فیوچر ہے، ان کی ذات پر حملہ کر کے، ان کے کپڑے پھاڑ کے انہوں نے ایک بہت غلط میسج دوسرے لوگوں میں، دشمنوں میں دیا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں طلباء بھی محفوظ نہیں رہے۔ آپ یقیناً میری اس بات کو شیئر کریں گے اور ہم اس تحریک کو اب عام تحریک نہیں بلکہ ملک گیر تحریک کے طور پر سامنے لے کے آئیں گے، تاکہ ان جیسے جو پہلے چور ڈکیت تھے وہ تو کھل کے سامنے آ گئے۔ آپ کا یہی نعرہ تھا نا کہ میں سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کو انصاف دلاؤں گا، تو ان کی روحیں انصاف کے لیے عمران خان صاحب بھٹک رہی ہیں۔ آپ ان کو تو انصاف نہ دلا سکے، بلکہ الٹا آپ نے انہی روحوں کے جو شہید ہو چکی ہیں، ان کے بچوں کو، ان کے بہن بیٹوں کو اور مزید زخمی کر دیا۔ آخر کب تک اے میرے ملک کے غیور نوجوانوں، اے میرے ملک کے باشندوں، کب تک ہم ان نا انصافیوں کو برداشت کرتے رہیں گے؟ اگر ہم تیری میری کے جھگڑے میں رہے تو یاد رکھیے گا، اگر آج وہ بچی میڈیکل کی جو مستقبل تھا اپنے ماں باپ کا، اور اس کا ماں باپ نے خرچ کتنا اس پر کیا اور کس حد تک اسے لے کے آئے، اس کو پالا پوسا جوان کیا اور میڈیکل میں اس کے ایڈمیشن کے لیے اس کی تیاری کی، وہ بچی جان سے گئی، تو یاد رکھیے گا کہ وہ صرف ان ماں باپ کی بچی نہیں گئی۔ اگر یہ نظام سیدھا نہ ہوا، اگر یہ نظام اسی طرح خرابی کے ساتھ چلتا رہا، اس نظام کو نہ بدلا گیا، تو وہ بچی آپ کی بھی ہو سکتی ہے۔ جاگیے ملک پاکستان کے باشندوں، جاگتے رہو اور ان لوگوں کو اب ہلکا نہ لو۔ یہ ایک پلان سے آتے ہیں، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد سے آج تک کوئی حکمران ہمیں اچھا اور انصاف دلانے والا نہیں ملا۔ جو آیا عوام کے لیے زحمت بن کے آیا۔ تو اٹھو، اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے ملک پاکستان کے لیے۔ یہ صرف میرا گھر نہیں، یہ درد میرا درد نہیں، یہ غم میرا غم نہیں، یہ درد آپ کا بھی درد ہے، یہ غم آپ کا بھی غم ہے۔ اور یہ بچے جن پر تشدد کیا گیا ہے، یہ صرف ان ماؤں کے نہیں بلکہ آپ سب کے بچے ہیں۔ یہ طلباء تمام پاکستان کے جو دل میں درد رکھتا ہے ان کے بچے ہیں، اور یہ ملک پاکستان صرف میرا نہیں، آپ سب کا بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق جو ہے وہ آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نادیہ خان قادری کے اس میسج کو شیئر کریں اور شیئر کر کے حکومت کے ایوانوں تک پہنچائیں کہ کس طرح انہوں نے ظلم و بربریت کو آواز دی ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔